میں اس کے لیے ساری عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنتیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی بھی دعائیں اور محنتوں کے ساتھ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا پیغام دے رہی ہیں۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے سیاست کئی جماعتیں نظر آتی ہیں، کئی قائدین نظر آتی ہیں۔ کانگریس ہے، بی جے پی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، بہوجن سماج ہے، تلگو دیشم ہے، پی آر ایس ہے، آر جے ڈی ہے، کئی جماعتیں۔ اور ہندوستان کے سیاسی شور و غل میں کیا آپ کو اپنی آواز کہیں سنائی دیتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے وجود کا احساس دلانے والی کوئی شخصیتیں نظر آتی ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے بڑے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں رہنے بسنے کے باوجود اگر ہماری کوئی آواز ہے اس شور شرابے میں، تو وہ آواز صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ہے، وہ آپ کے اتحاد کی آواز ہے، وہ آپ کے شہر حیدرآباد سے نکلنے والی آواز ہے۔ جس طریقے سے ہم اس شہر میں رہتے ہیں، بستے ہیں، کیا کوئی دوسرے شہروں میں بھی ہمارے بھائی، ہماری آبادیاں کیا نہیں ہیں؟ کیا ہم مہاراشٹر میں نہیں؟ کیا ہم ممبئی میں نہیں؟ کیا ہم آگرہ میں نہیں؟ کیا ہم اجمیر میں نہیں؟ کیا ہم احمد آباد میں نہیں؟ کیا ہم ہندوستان کے دوسرے حصوں میں نہیں ہے؟ لیکن افسوس کہ وہاں سے کوئی قیادت نہیں، وہاں سے کوئی آواز نہیں، وہاں اتحاد نہیں۔ لیکن آپ اور ہم خوش نصیب میں پہنچے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے قائدین کو، آپ جیسی عوام کی محبت دی۔ کیا بات ہے بھائی؟ تو ہم جیسے رہنماؤں کو، آپ جیسی عوام کی دعائیں دی، اور آپ اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو دیا۔ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں، اور آپ اور میرے لیے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ہماری جماعت مجلس ہے اور ہمارا اتحاد ہے۔ بے شک میں یہ بات نہیں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ بہت سے تکالیف ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے کام ہونا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، سارے مسائل، ساری تکلیف، سارے کام ہیں، لیکن الحمدللہ کام کے ہونے کی امید بھی ہے، مسائل کے حل ہونے کی توقع بھی ہے، اور وہ امید، وہ توقع کا نام ہمارا اتحاد، ہماری جماعت، ہماری قیادت، ہمارا ایم پی، ہمارا ایم ایل اے، ہمارا۔ لیکن ہندوستان کے کئی علاقے، شہر، گاؤں، بستیاں ایسی ہیں جہاں پہ نہ امید ہے کام کے ہونے کی، نہ مسائل کے حل کی کوئی توقع ہے۔ ہر انتخابات میں سارے ہندوستان میں ہمارے ساتھ وعدوں کی ایک لمبی فہرست کو جاری کر دیا جاتا ہے، تیقنات دے دیے جاتے ہیں، یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن انتخابات کے بعد نہ صرف وعدوں کو فراموش
فراموش کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہم کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں رہنے بسنے کے باوجود بھی کیوں ہم اپنے وجود کا احساس دلانے میں ناکام ہیں؟ کیوں آج ہم اپنے مسائل کو حل کروانے میں ناکام ہیں؟ کیوں آج ہم ہندوستان کی ترقی میں حصے دار بننے میں؟ خدا سمجھو اس بات کو، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہمارا اوٹ ہے، اور ہم اپنی اس طاقت کی اہمیت کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ آج ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ہماری آبادیوں کو جلایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو علم سے تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، ہمارے بستیوں کو ترقی سے محروم رکھایا جاتا ہے، ہماری عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، ہماری عصمتوں کو لوٹا جاتا ہے، ہمارے بستیوں کو اجاڑا جاتا ہے، لیکن اس سب کے بعد میں بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ ہمارا اتحاد، ہمارا اوٹ ہے۔ خدا را اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھیں، لیکن آج ہم اپنے اوٹ کی طاقت، اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر آج ہماری پہچان ہے، ہمارا نام ہے، یا ہم سے کوئی محبت کرتا ہے یا ہم سے کوئی نفرت بھی کرتا ہے، تو یہ ہماری صلاحیت، ہمارے قابلیت کے علاوہ بھی آپ کی دعائیں، آپ کا اتحاد، آپ کی وابستگی جو ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہماری پہچان نہیں۔ آج آپ غور کرو، آپ غور کرو، ہندوستان کے تخت پر آج کون بیٹھا ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی کیا صلاحیت ہے؟ ان کی کیا قابلیت ہے؟ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو 5 برس سے ہندوستان میں انتخابات کے ذریعے، کامیابی کے ذریعے ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچی، یہی بھارتیہ جنتا پارٹی 80 کے دہے میں کیا کی؟ ارے ایک وقت تھا یہ بی جے پی کے صرف 1 یا 2 MP تھے، آج کتنے MP ہیں؟ تو غور کرو یہ اقتدار تک کیسے پہنچے، اور ہم کہاں تھے، کہاں آ گئے؟ اور آج بھی اگر ہم بیدار ہونا نہیں چاہتے، اور اگر آج بھی ہم اٹھنا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ مدد بھی کرے تو کیسے کرے گا؟ یہ وقت غفلت میں رہنے کا نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ 70 برس کے ہندوستان کی آزادی کے اس سفر میں سب سے نازک وقت، سب سے آزمائش کا وقت، سب سے سخت ترین وقت اگر ہے تو وہ اب ہے۔ اگر اب ہم اٹھیں گے نہیں، متحد نہیں ہوں گے، اور ہم دو اندیشی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو خدا کی قسم آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کس تباہی اور بربادی کے انتظار میں ہو، کون سے ظلم کے انتظار میں ہو، کون سے ناانصافی کے دستک دینے کے انتظار میں کھڑے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے آج کیسے حالات؟ آپ کا ووٹ صرف ہمارے ہندوستان کے مستقبل
کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کا ووٹ آپ کی ترقی کی ضمانت دے گا۔ آپ کا ووٹ آپ کے بستیوں کی حفاظت کا ضامن بنے گا، تو آپ کا ووٹ دستوری حقوق کے تحفظ کی ضمانت بھی دے گا، تو آپ کا ووٹ آپ کے مذہب، آپ کی شریعت، آپ کی عبادت کی بھی حفاظت کرے گا، تو آپ کا ووٹ آپ کے دستوری حقوق کی بھی حفاظت کرے گا۔ ذرا اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر آپ نہیں سمجھیں تو پھر اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اٹھو، اگر اب نہیں اٹھیں گے۔ بی جے پی کا نظم العین کیا ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ ان کو اس ملک سے دلچسپی نہیں، ملک کی ترقی کی فکر نہیں، ملک کی خوشحالی کی فکر نہیں، ملک کی تباہ معیشت کو سدھارنے کی فکر نہیں، ملک میں گرتے ہوئے روپیے کی قدر کو اٹھانے کی فکر نہیں، ملک سے بے روزگاری کو دور کرنے کی فکر نہیں، ملک میں خوشحالی لانے کی فکر نہیں۔ ان کو فکر ہے تو صرف ہندوتوا اور ہندو راشٹر، اور کچھ نہیں۔ کیا ہے بتائیے؟ آج آپ بھی تو غور کریے، اس اتنے بڑے ہندوستان میں آج کس طریقے سے نفرت کی بنیاد پر اور نفرت کے ذریعے اقتدار پر پہنچ رہے ہیں۔ 1992 6 دسمبر وہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ دن، جس میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ بابری مسجد کو شہید ہوتا ہوا تماشائی کے طور پر اس وقت کا وزیر اعظم دیکھتا رہا، اور سواگت بابری مسجد شہید ہوتے رہی، اور منبر رسول کی جگہ رام کی مورتی کو بٹھا دیا گیا، اور سپریم کورٹ میں حکم دیا گیا کہ ہم مسجد اور یہ ڈسپیوٹڈ سٹرکچر جو ہے اس کی حفاظت کریں۔ پارلیمنٹ میں تحقن دیا گیا چاہے کچھ ہو جائے ہم یہ متنازع جو مسلمان جس کو بابری مسجد کہتے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں۔ نیشنل انٹیگریشن کونسل میں کہا گیا اس کی حفاظت کریں، لیکن بابری مسجد شہید ہوئی، اور شہادت کے بعد کس طریقے سے ظلم کیا گیا، گولیاں چلائی گئیں، جو کالا جھنڈا لے کے پھیلا اس کے سر پہ گولیاں چلائی گئیں، سینوں پہ گولیاں چلائی گئیں، تاڑا کے نام پہ ہزاروں بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ناانصافی ظلم ہوا۔ لیکن غور کرو میرے بھائی، وہ بابری مسجد کو شہید کر کے اس کے بعد ظلم وہ زیادتی کر کے گجرات کے فسادات کر کے اقتدار تک پہنچ گئے، ہم لٹتے رہے، تباہ ہوتے رہے۔ آج کس طریقے سے بے عزت ذلیل ہو کر لال کشن اڈوانی کو گمنامی میں جانا پڑا، یہ دنیا جانتی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کے ذریعے ہی ان سے امتحان لینے لگوا دیا، اور وہ لال کشن اڈوانی جو بابری مسجد کے شہادت کا ذمہ دار ہے، جو رتھ یاترا نکالتا ہوا، ظلم کرتا ہوا، فسادات کرتا ہوا، رام مندر کی تحریک کو چلایا، بنایا، اور بابری مسجد کو شہبار میں آیا کہ حسین ساگر کہ کٹے پر جب جلایا گیا تو جلا بھی نہیں، پولیس والے لکڑیوں سے مارنے لگے، کتے آنے لگے، اللہ کا انصاف۔ اور کتنوں کا نام لوں؟ کئی نام ہیں،
کئی لوگ ہیں اللہ برابر اپنے گھر کی شہادت کا انتخاب لے رہا ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ کوئی انصاف دے رہے گجرات کے قاتلوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو بھی اللہ کے سکتا ہے، نوڑا پاٹیا کے ان ظالموں کو بھی اللہ سزا دے گا۔ تو اللہ وہ گلبرگ سوسائٹی کے لوگوں، معصوم لوگوں کی موت کا بھی بدلہ دے گا، اللہ اس احسان جعفری کے موت کا بھی بدلہ دے گا انشاءاللہ، اللہ تو لے گا ضرور، لیکن میرے بھائی آپ کو ہم کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا کیا فرق ہے۔ ارے بتاؤ، آج ہم بے دھڑک نکل جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ہر جگہ جا کر للکارتے ہیں، جواب دیتے ہیں سنگ پریوار کا، ظالموں کا۔ آپ بتاؤ کوئی اور ہے جو آواز اٹھا رہا ہے؟ ارے آج اکبرالدین اویسی سے اتنی نفرت ہے ان کو تو کیوں بولے؟ اس لیے کہ کوئی بولے یا نہ بولے، یہ مجلس والے، یہ اویسی برادران بولتے ہیں، ہاں ہم بولتے ہیں اور بولیں گے۔ اور میری سلام نے مجھے منہ بند کر کے بیٹھنے کے لیے منتخب نہیں کیا، میرے حلق میں سوال ہے، میں بولتا ہوں اس لیے ان کا حق تو ادا کرنا ہے مجھے۔ کیا زبان بند ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، یہ حق پرستوں کی زبان ہے، یہ حق بولتی ہے، اور کبھی یہ زبان بند نہیں، چاہے جیل میں ڈال دو یا سولی پہ لٹکا دو یا تختیدار پہ لٹکنا کیوں نہ پڑے، لیکن یہ زبان اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑے۔ ہم حق بولتے اور بولتے رہے۔ آپ کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کیا حق ادا نہیں کیا؟ ارے میرے بھائی، یہ بستی ہماری، آبادیاں ہمارے، یہاں ٹھہر کر کچھ بھی بول لو بڑا آسان ہے، کیا بھی بول لو بڑا آسان ہے، لیکن سوچو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں شہروانی زیب تن کرا ہوا ایک آپ کا بھائی، سر پہ ٹوپی پہنا ہوا، چہرے پہ سنت پالا ہوا، کھڑے رہ کر آپ کی حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا اللہ سے سلاسہ پہ واحد آواز آپ کی آواز تھی، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی تھی، کیا وہ نہیں اٹھی؟ ارے آپ اور کرو، اسدالدین اویسی تنہا ہے، اگر اسدالدین اویسی کے ساتھ ایک 8-10 اور ایم پی مجلس کے لے جائے تو خدا کی قسم جو تلنگانہ اور آندھرا کی اسمبلی کا حال ہوتا ہے وہی حال ہندوستان کی پارلیمنٹ کی ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ لیکن پھر بھی تنہا ہے، کھڑا ہے، حق کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آپ بتاؤ، میری صحت کی خرابی کے وجہ سے پورا بورڈ میرے صدر میرے بھائی کے کانوں پر آ گیا، مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اکبر تمہاری صحت صحیح نہیں، تم ٹھہر جاؤ میں جاتا ہوں۔ ارے آپ بتاؤ، ہندوستان کے کونے کونے میں جاتا ہے ہمارا صدر، آپ کا ایم پی، کیا نہیں گیا اخلاق کے گھر پر؟ کیا نہیں آواز اٹھائی جنید کے لیے؟ کیا آواز نہیں اٹھائی نمان کے لیے؟ کیا اتر پردیش نہیں جاتا؟ کیا بہار نہیں جاتا؟ کیا مہاراشٹر نہیں جاتا؟ کبھی جالنا، کبھی اورنگ آباد، کبھی لکھنؤ، کبھی مراد آباد، کبھی اتر پردیش، کبھی بہار، ارے کہاں کہاں ہندوستان کے کونے کونے میں گھومتا ہے۔ ارے آپ غور کرو میرے بھائی، غور کرو، یہ ساری محنت یہ کوشش کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے نہیں میرے بھائی،
یہ جو بھی محنت، یہ جو بھی کوشش ہے وہ ہماری ذات کے لیے یا ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ہے، آپ کے مستقبل کے لیے ہے، آپ کے اپنے بھائیوں کے لیے ہے، آپ کی اپنی بہنوں کے لیے ہے، ہمارے لیے۔ ارے غور کرو میرے بھائی، کیا حالات ہے اس ملک کے، کیا ہے، کدھر جا رہا ہے ملک؟ کیا کہتا ہے ہندوستان کا وزیر اعظم؟ اس سے پہلے آیا تو مجلس پہ تنقید، یوگی آیا تو اویسی برادران پہ تنقید، مودی آیا تو اویسی برادران اور مجلس پہ تنقید، راہل گاندھی آئے تو مجلس وہ اویسی برادران پہ تنقید۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی گردن اڑا دینی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اویسی مفت حیدرآباد کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دیش کے غدار ہیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جمہوری لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم غدار کیسے ہوئے؟ میں اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں ملک کا غدار کیسے ہوا؟ ملک کے غدار تو تم ہو، اے بی جے پی والوں، ملک کے غدار تو تم ہو، ملک کو دھوکہ دینے والے تم ہو، ہم نہیں۔ یہ ہندوستان، میں نہ کہتا ہوں، بار بار کہتا تھا، پھر کہوں گا، یہ ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ یہ ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان میرا ہے، ہمارا ہے۔ کیوں جائیں ہندوستان کو چھوڑ کر؟ ہم خواجہ اجمیری کے بچپن کو چھوڑ کے جانے تیار نہیں ہیں، ہم نظام الدین اولیاء کے بچپن کو، آستانے کو چھوڑ کر جانے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے بچپن کو چھوڑ کر جانے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے تاج کو چھوڑ کر جانے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے قطب مینار کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے چار مینار کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جیئیں گے یہیں، مریں گے بھی یہیں، اور 2 گز اسی ہندوستان کی زمین میں گڑیں گے مرنے کے بعد اور اپنی قبر بنائیں گے۔ مگر اس ملک سے چھوڑ کر جانے والوں میں سے آج کیا بارات میں آیا؟ نریندر مودی کہتے ہیں کہ ٹی آر ایس اور مجلس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، بھارت ماں کو نہیں ماننے والوں کے ساتھ کھڑے، اور کہتے ہیں کہ غیر دستوری مطالبات یا غیر دستوری مانگ کرنے والوں کے ساتھ ٹی آر ایس ہے۔ 10% ریزرویشن آپ نے دیا، کیا وہ دستوری ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے ریزرویشن مانگتے ہیں تو ہم غیر دستوری؟ ہم اس لیے تو کہتا ہوں نا کہ ہم عہد بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ارے بولے تو مرے اور جیل، اور یہ تماشائی بن کے دیکھتے رہے عزتوں کو، عصمتوں کو لوٹتے ہوئے، ان کو سزا نہیں۔ یو پی اے کی سرکار آئی تھی، اگر آنے کے بعد گجرات کے قاتلوں ظالموں کو اگر سزا دی ہوتی تو یہ نریندر مودی آج ہندوستان کا وزیر اعظم ہے۔ یہ بھی ان کی خطا۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، سب ایک ہیں، کوئی کھل کے حملہ طلاق ثلاثہ پہ لوک سبھا میں کانگریس کا کیا رول تھا؟ وہ بل پہ کیا رول تھا؟ بعد میں حالات کو دیکھ کر اپنے موقف پر تبدیل۔ ارے آپ غور کرو میرے بھائی، حالات بہت نازک ہیں۔ اگر آج ہم بیدار نہیں